بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. سامعین، سیرت صحابہ کی سیریز کے 90ویں حصے میں ہم آپ کا پھر سے اسلامی طریقے سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ کی شرکت اب تک ہمارے ساتھ ہے۔ کل بات چلی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کہ فتح مکہ کے موقع پر ان کا رویہ دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا۔ بیان کرتے ہیں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں ابو سفیان کو لے کر چلا، جب کسی علاؤ سے گزرتا تو لوگ کہتے ہیں کون ہے، مگر جب دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر ہے اور میں اس پر سوار ہوں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خچر پر سوار ہیں۔ یہاں تک کہ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے علاوہ کے قریب سے گزرا، انہوں نے پوچھا کون ہے اور لپک کر میری طرف آئے۔ جب پیچھے ابو سفیان کو دیکھا تو کہنے لگے اچھا تو ابو سفیان ہے، اللہ کا دشمن، اللہ کی حمد ہے کہ اس نے بغیر کسی عہد و پیمان کے تجھے ہمارے قابو میں دے دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا گھسا۔ پیچھے پیچھے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی اندر داخل ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، یہ ابو سفیان ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اسے پناہ دے دی ہے۔ پھر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا اور کہا اللہ کی قسم، آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے سرگوشی نہیں کرے گا۔ جب ابو سفیان کے بارے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار کہا تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم اگر یہ بنی عدی بن کعب کا آدمی ہوتا تو آپ ایسی بات نہ کہتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا عباس ٹھہر جاؤ، اللہ کی قسم تمہارا اسلام لانا میرے نزدیک اپنے والد کے اسلام لانے سے، اگر وہ اسلام لے آتے، زیادہ پسندیدہ ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک تمہارا اسلام لانا خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بہت سی باتوں کو اللہ رب العزت نے پورا فرمایا اور کئی بار ان کی رائے کی موافقت فرمائی۔ ایک مرتبہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ لو اتخذت من مقام ابراہیم مصلا، اگر آپ مقام ابراہیم کو نماز ادا کرنے کے لیے خاص کر لیں۔ بعد ازاں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر خواتین کے پاس اچھے برے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو انہیں حجاب کا حکم صادر فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں حکم نازل فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم الی آخر الآیہ، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 53۔ اس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، جب تک تمہیں اجازت نہ دی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں نہ جایا کرو۔ کھانے کے لیے بھی اجازت کے بعد جاؤ، یہ نہیں کہ پہلے سے جا کر بیٹھ گئے اور کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہے، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، بلکہ جب بلایا جائے جاؤ، اور جب کھا چکو نکل کھڑے ہو، وہیں باتوں میں مشغول نہ ہو جایا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری یہ حرکت ناگوار گزرتی ہے، لیکن وہ لحاظ کر جاتے ہیں اور اللہ بیان حق میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے کوئی چیز طلب کرو تو پردے کے پیچھے سے طلب کرو، تمہارے اور ان کے دلوں کی کامل پاکیزگی یہی ہے۔ نہ تمہیں یہ جائز ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دو، اور نہ تمہیں یہ حلال ہے کہ آپ کے بعد کسی وقت بھی آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، بے شک تمہارا یہ فعل اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب کے متعلق ان کی خواہش تھی کہ یہ حرام ہو جائے، اس لیے ان کی دعا تھی اے اللہ شراب کے بارے میں واضح اور شافی احکام نازل فرما، اللہم بین لنا فی الخمر بیان شفاء،
اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون انما يريد الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة فهل انتم منتہون۔ ایمان والو، بات یہی ہے کہ شراب، جوا اور تھان یعنی بتوں کی پوجا کی جگہ اور فال کے تیر یہ سب گندی باتیں اور شیطانی کام ہیں، ان سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو جاؤ۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے، پھر کیا تم باز آنے والے ہو؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک زندگی کے اتنے یادگار واقعات ہیں کہ ان کو مختصراً بھی بیان کیا جائے تو وہ ایک کتاب بن جائے۔ سبحان اللہ، ان کی ذہانت و فطانت کے کیا کہنے کہ ہر موقع پر انہوں نے اپنی بصیرت کو بروئے کار لا کر مسلمانوں کی خیرخواہی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ آپ کے خلیفہ کا انتخاب تھا۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی سلطنت کو بغیر خلیفہ کے خالی چھوڑنا بڑا خطرناک تھا۔ انصار کی بڑی شخصیات سقیفہ بنی سعدہ میں جمع تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے جس حکمت عملی اور ذہانت سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اس نے امت کو ایک بڑے فتنے سے بچا لیا۔ فتنہ ارتداد کے زمانے میں وہ خلیفہ وقت کے ساتھ کھڑے تھے۔ مسلمانوں میں مکمل اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت تھی۔ بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، جہاں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استقامت نے اس فتنے کا صفایا کیا۔ وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جواں ہمت بھی ان کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہیں۔ مسلمہ قذاب کے خلاف جنگ میں بہت سے حفاظ اور قاری قرآن شہید ہو گئے۔ اس پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کو جمع کرنے کا مشورہ دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ شروع میں ہچکچائے مگر پھر مطمئن ہو گئے اور کاتب وحی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کو اس کی تکمیل کا حکم دیا اور اپنی خلافت کے دور میں قرآن کی ترویج اور تعلیم کے لیے وظائف عطا فرمائے۔ وہ خلافت صدیقی میں مدینہ کے قاضی بنے، مگر لوگوں کے اخلاق اتنے اچھے تھے کہ مہینوں گزر جاتے مگر ان کی عدالت میں ایک مقدمہ بھی پیش نہ ہوتا۔ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دست راست اور مشیر خاص بھی تھے۔ جب انہوں نے خلافت سنبھالی تو حکومت بڑی مضبوط تھی۔ مسلمانوں کی فوج دو بڑی طاقتوں کے خلاف برسر پیکار تھی۔ خلافت صدیقی میں ابتدائی فتوحات سے لشکر اسلام کے حوصلے بڑھ چکے تھے، چنانچہ ان کے دور میں عراق، ایران، ترکستان، سیستان یعنی افغانستان اور مکران یعنی پاکستان تک، دوسری طرف شام، ارمینیا، مصر اور لیبیا تک اسلامی حکومت کی سرحدیں پھیل گئیں۔ مسلمان جہاں گئے وہاں عدل و انصاف قائم کیا۔ وہاں کی رعایا کو اسلامی فتوحات پر بڑی خوشی ہوئی کیونکہ انہیں اپنے جابر بادشاہوں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ انہوں نے اسلام کی بلاغ نظام عدل کے زیر سایہ نہایت امن اور راحت سے زندگی بسر کی۔ یوں صدیوں تک مسلمانوں کے مفتوحہ علاقوں کے لوگوں کو کبھی بغاوت کا خیال تک نہ آیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اسلامی تربیت اتنی مکمل تھی کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں نسلی و قبائلی تعصبات کو کبھی نہیں ابھرنے دیا۔ ان کے فیصلے حق و صداقت اور حقیقت شناسی پر مبنی ہوتے تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں لاتعداد ایسے کام کیے جن کی آج بھی مثال دی جاتی ہے۔ سامعین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں انہوں نے کن یا پھر کیا ایسی کامیں کی جن کی مثال آج بھی لوگ دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں سماعت فرمائیں گے۔ اب تک کے لیے شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔